آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت وہ مجمع کو گھیرتی ہے، اللہ کی رحمت آواز کو گھیرتی ہے۔ جو ساتھی باہر ہیں ان سے بھی درخواست ہے جب بندہ سننے کا حق ادا کرتا ہے اللہ اسے عمل کے بعد توفیق عطا فرماتے ہیں۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 جگہ شیطان آ کر بیٹھتا ہے، 3 موقعوں پر شیطان آ کر بیٹھتا ہے۔ پہلی جگہ کفر اور اسلام کے درمیان آ کر بیٹھتا ہے۔ کوئی اسلام میں داخل ہونے کی نیت کرتا ہے تو وہاں بیٹھ کر رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اور دوسری جگہ اسلام اور ہجرت کے درمیان میں آ کر بیٹھتا ہے۔ اور تیسری جگہ ہجرت اور مجاہدے کے درمیان میں آ کر بیٹھتا ہے۔ عمل کو جو ہے کرنے نہیں دیتا۔ اگر بندہ جو ہے ہجرت بھی کر دیا تو عمل کرنے نہیں دیتا، تو درمیان میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ آگے چھوٹی بات بتائی، مجاہدے اور اخلاص کے درمیان میں شیطان بیٹھتا ہے۔ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہیں ہیں۔ اس کے لیے میرے دوستوں عمل کو جو ہے مجاہدے کے ساتھ کریں گے، پھر انشاءاللہ اللہ اس پر ہدایت عطا فرمائے گا، وہ دور بھی حاصل ہوگا۔ اللہ بھی ہمارے جمع ہونے کا اللہ قبول فرمائے۔ حضرت علماء فرماتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ اللہ نے جن اور انس کو جو پیدا فرمایا وہ محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ حضرت علماء فرماتی عبادت سے مراد وہ اللہ کو پہچاننا ہے، لیعبدون سے مراد وہ لیعرفون ہے۔ بچہ اگر استاد کو پہچانا استاد کی وہ اطاعت کرے گا، نوکر مالک کو پہچانا تو مالک کی اطاعت کرے گا۔ بندہ اگر اللہ کو پہچانا پھر فرمایا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ تو اللہ کے پاک کلام میں فرماتے ہیں ہم نے جن اور انس کو جو پیدا فرمایا وہ محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت سے مراد وہ اللہ کو پہچاننا ہے، اور اللہ نے اپنی پہچان کرانے کے لیے یہ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ پوری کائنات جو بنی ہے وہ اللہ کے تعارف کے لیے بنی ہے۔ یہ پوری کائنات جو بنی ہے وہ اللہ کی پہچان کے لیے بنی ہے۔ اس کے لیے فضائل کی کتابوں میں لکھا ہے غور و فکر یہ ایمان کا نور ہے۔ غور و فکر یہ ایمان کا نور ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی چھت پر لیٹا ہوا اللہ کی مخلوق پر غور کر رہا تھا۔ غور کر کر کہنے لگا یا اللہ یہ سارے چیزیں تو نے بیکار پیدا نہیں فرمایا، یا اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ نے اس زمانے کے نبی پر وحی اتار کر کہا جا کر اس سے کہہ دو ہم نے اس غور و فکر پر اس کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے دوستو یہ پوری کائنات بنی ہے، یہ صرف اللہ کی پہچان کے لیے بنی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک عورت سے پوچھے تم نے اپنے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تم نے اپنے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو بڑھیا کہنے لگی میں چرخہ چلاتی چلاتی میں نے میرا اللہ کو پہچانا۔ پوچھا وہ کیسے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی جب میں چرخہ چلاتی ہوں تو چرخہ چلتا ہے، جب میں روکتی ہوں تو رک جاتا ہے،
میں سوچنے لگی کائنات کا اتنا بڑا چرچا کیا خود بخود چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے؟ اس طرح میں نے میرے اللہ کو پہچانا ہے۔ تو اللہ نے یہ پوری کائنات کو بنایا، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، چونٹی سے لے کر جبرائیل تک، آسمان سے لے کر زمین تک، یہ سارے چیزوں کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ بندہ اللہ کو پہچانے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے اللہ کی ذات پر غور نہ کرو بلکہ اللہ کی بنائی مخلوق پر غور کرو۔ جب اللہ کی بنائی مخلوق پر غور کریں گے پھر فرمایا بنانے والے تک کیا ہوں گے بھائی؟ بنانے والے تک پہنچ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کتابوں میں لکھا ہے قصہ، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ پوری کائنات خود بخود بنی ہے، یہ پوری کائنات خود بخود چل رہی ہے، رات خود بخود آ رہی ہے، دن خود بخود نکل رہا ہے، یہ سردی گرمی کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ تو حضرت نے کہا یہ پوری کائنات خود بخود نہیں بنی بلکہ اسے بنایا گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ حضرت چاہتے لوگ اسی وقت اس کا جواب دے دیتے۔ حضرت نے سمجھانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے حضرت نے کہا کل میں اس کا جواب تمہیں دوں گا۔ وقت طے ہوا لیکن حضرت اس وقت پر نہیں پہنچے، تاخیر سے پہنچے۔ لوگ سمجھے ان کے پاس جواب نہیں ہے اس وجہ سے نہیں پہنچے۔ جب تاخیر سے پہنچے لوگوں نے کہا وقت طے تھا لیکن اب اس وقت پر نہیں پہنچے، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے کہا میرے اور تمہارے درمیان میں ایک ندی پڑتی ہے، جب مجھے تم تک پہنچنا ہوتا ہے اس ندی کو پار کرنا پڑتا ہے، میں نے دیکھا کوئی کشتی نہیں ہے جس سے میں سوار ہو کر تم تک پہنچوں۔ تو میں نے کیا دیکھا، کچھ تختے لکڑیاں جدا ہو کر پڑی ہوئی تھی، جدا ہو کر پڑی تھی، وہ خود بخود جو ہے جڑنے لگے، اور خود بخود جڑتے جڑتے وہ کشتی کی شکل بن گئی اور میرے قریب آ گئی اور میں اس میں سوار ہو گیا اور تم تک میں پہنچ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا ہے، ہو سکتا ہے تو بولے یہ ہو نہیں سکتا۔ تو بزرگ فرمانے لگے جس طرح تختے لکڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہیں سکتی، جوڑنے والے کی ضرورت پڑتی ہے، خود بخود کشتی کی شکل نہیں بن سکتی، بنانے والے کی ضرورت پڑتی ہے، کشتی خود بخود چل نہیں سکتی، چلانے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح یہ پوری کائنات خود بخود نہیں بنی بلکہ اسے بنایا گیا ہے۔ یہ آسمان و زمین خود بخود نہیں بنے بلکہ اللہ نے اسے بنایا ہے۔ یہ رات اور دن خود بخود نہیں نکلتے بلکہ اسے نکالا جاتا ہے۔ یہ سردی گرمی خود بخود جو ہے نہیں بنے بلکہ اللہ نے اسے بنایا ہے۔ اس طرح میرے دوستوں ہمیں اللہ کا تعارف کرایا۔ اس میں کتابوں میں لکھا ہے، فضائل ذکر میں حدیث اس کا مفہوم یہ فرمایا اللہ کی غور و فکر پر فرمایا اللہ 60 سال کی عبادت کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ صرف اللہ کی مخلوق پر غور کر رہے، غور کرنے پر فرمایا اللہ 60 سال کی عبادت کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو یہ پوری کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ اللہ یہ کائنات کو بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ اکیلے ہیں، لا شریک لہ، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے یہ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ اس میں کتابوں میں لکھا ہے اللہ پاک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ اللہ نے اس بات کا ارادہ فرمایا میں اپنا تعارف کروں، میں اپنی پہچان کروں، تو اللہ نے یہ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا۔ تو دوستو اللہ ہمارے بڑے قدرت کے مالک
اللہ اتنے زبردست قدرت کے مالک ہیں، جب وہ بادلوں سے پانی کو برساتے ہیں، جب وہ پانی سمندروں میں پڑتا ہے، اللہ شکل کو باقی رکھ کے صفات کو اللہ بتا دیتا ہے۔ جب وہی پانی زمینوں میں پڑ کر بہنے لگتا ہے، اللہ پاک شکل کو باقی رکھ رہے ہیں، صفات کو اللہ بتا رہے ہیں۔ سمندر میں پڑ رہا ہے تو پانی کا اللہ کھارا بنا رہے ہیں، وہی پانی زمینوں میں پڑ رہا ہے، پڑ کر بہنے لگ رہا ہے، اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، اللہ اسے میٹھا اللہ بنا رہے ہیں۔ جب وہی پانی میرے دوستوں زمینوں میں پڑ کر بہ کر فرمایا اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، فصل اللہ اگاتے ہیں۔ کہیں دیکھتے ہیں املی کا درخت ہوتا ہے، کہیں فرمایا ناریل کا درخت ہوتا ہے، کہیں کچھ الگ درخت ہوتے ہیں، یہ کس کی قدرت ہے؟ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، مختلف درختوں کو اللہ اگا رہے ہیں، یہ کس کی قدرتیں ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جب وہی پانی سانپ پیتا ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، زہر بنتا ہے۔ وہی پانی میرے دوستوں فرمایا جب ہرنی پیتی ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اس کا اثر خشک بنتا ہے۔ یہ کس کی قدرتیں ہیں؟ ہمارے بزرگ فرمانے لگے جب یہ جانور ان زمینوں پر جو ہے چلتا ہے، ہری ہری گھاس کھاتا ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، جسم کے اندر لال لال خون پیدا ہوتا ہے، سفید سفید دودھ نکلتا ہے اور ہریا ہریا گوبر نکلتا ہے، یہ کس کی قدرت ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اللہ کی ذات پر غور نہ کرو بلکہ اللہ کی بنائی مخلوق پر غور کریں گے، پھر فرمایا اللہ تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ دنیا میں میرے دوستوں نبی جو آتے تھے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرانے آتے تھے، نبی جو آتے تھے اللہ کی پہچان کرانے کے لیے آتے تھے، نبی آ کر لوگوں کو بشارتیں سناتے تھے، اللہ کی ماننے پر کیا خوشخبریاں ہیں یہ سناتے تھے۔ نبی بشیر ہوتے ہیں، نبی نذیر ہوتے ہیں، خوشخبریاں بھی سناتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی ہیں۔ اللہ قرآن پاک کے اندر فرمایا یہ نبیوں کے قصوں کو اللہ نے بیان فرما کر اس امت پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا۔ نبیوں کے قصوں کو اللہ نے بیان فرما کر اس امت کی عبرت کے لیے سارے واقعات، نبیوں کے واقعات کو اللہ نے اپنے پاک کلام میں بیان فرما کر اس امت کے اللہ نے رہبری اللہ نے فرمائی، رہبری اللہ نے فرمائی۔ علماء فرماتی مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مثنوی روم کے اندر ایک قصہ لکھی۔ مولانا جو ہے بعض قصے جو سمجھانے کے لیے جو اپنی طرف سے بھی لکھ رہے ہیں، بعض قصوں کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ اس میں قصہ یہ اس کا مفہوم یہ فرمایا جنگل کا شیر شکار کو نکلا، جنگل کا شیر شکار کو نکلا، جب شکار کو نکلا اسے جو ہے دیکھ کر بھیڑیے نے کہا آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد میں جو ہے دونوں کو دیکھ کر ایک لومڑی نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں، تو تینوں مل کر فرما شکار کے لیے نکلے۔ جب نکلے تو کیا دیکھا، سامنے سے گائے جا رہی تھی، شیر نے دیکھا، دیکھ کر اس کا شکار کیا، گائے شکار ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، ایک ہرنی وہ جو ہے چھپتے چھپاتے ہوئے جو بھاگ رہی تھی، شیر کی نظر پڑی، جیسے نظر پڑی اس ہرنی کا بھی شکار کیا۔ دو شکار ہو گئے۔ آگے میرے دوستوں ایک چھوٹا سا ہرن، چھوٹا سا جو خرگوش کا بچہ وہ جو ہے گھاسوں میں چھپ کر جو ہے جا رہا تھا، شیر کی نظر پڑی، اسے ایک جو ہے پنجہ مارا، اس کا بھی شکار ہو گیا۔ شکار کتنے ہو گئے؟ 3 شکار ہو گئے۔ اور یہ کتنے ہیں؟ یہ 3 ہیں اور شکار یہ 3 ہیں۔ شیر نے بھیڑیا سے کہا ہم 3 ہیں، 3 شکار ہیں، ذرا تقسیم کرو۔ ہم 3 ہیں، 3 شکار ہیں، تقسیم کرو۔ تو بھیڑیا نے کہا آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ جو ہے بڑے ہیں، یہ بڑا جانور آپ گائے کھا لیں، بڑا جانور یہ گائے کھا لیں۔ پھر کہا
چھوٹا جانور ہے خرگوش، یہ کھا لیتا ہے، اور جو بیچ کا جانور ہے وہ میں سنبھالوں گا۔ شیر کو تقسیم سمجھ میں نہیں آئی۔ شیر نے جو غصے میں آ کر ایک مار مارا، فرمایا وہ بھیڑیا بھی وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب شیر نے لومڑی سے کہا تو بڑی چالاک ہے، تیری چالاکی بڑی مشہور ہے، تو ذرا تقسیم کر، ہم دو ہیں اور یہ شکار تین ہے، تو ذرا تقسیم کر۔ تو لومڑی بہت دیر تک سوچتی اس کے بعد اس نے کہا بادشاہ، آپ جنگل کے جو ہے بادشاہ ہیں، کنگ ہیں، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ ناشتے میں یہ گائے کھا لیں، ناشتے میں یہ گائے کھا لیں، اور یہ جو دو عصر اور مغرب کے درمیان میں جو ٹائم ہے، سنیکس کا ٹائم ہوتا نہیں، چار بسکٹ کا ٹائم ہے، سنیکس کا ٹائم ہے، یہ خرگوش کا اس وقت کھا لیں، اور رات میں جو ڈنر ہے وہ ڈنر کے وقت جو ہے یہ ہرنی کھا لیں۔ شیر کو بڑا تعجب ہوا، تعجب سے پوچھا کہ تم نے کیسے تقسیم کیے؟ تو شیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے اگلے والوں کا نتیجہ دیکھ کر میں جو ہے سنبھل گئی، اگلا گرا پچھلا سنبھلا، اگلے والوں کا نتیجہ میں نے دیکھ کر میں جو ہے فوراً سنبھل گئی، بھیڑیے کے نتیجے کو میں نے دیکھ کر میں کیا کرے، میں سنبھل گئی۔ تو دوستوں، قرآن پاک کے اندر جو واقعات ہیں، قرآن پاک کے اندر جو واقعات ہیں، اللہ نے کوسی قوم کو کس بنیاد پر اللہ نے پکڑا ہے، بت پرستی پر اللہ نے قوم کو پکڑا، ماکھول کی بنیاد پر شعیب علیہ السلام کی قوم تاجر قوم تھی، لیکن لینے کے جو بٹ تھے، لینے کے بٹ کیا بولتے ہیں، وہ جو بٹا آتی لینے کے وہ بٹ الگ تھے، بیچنے کے بٹا الگ تھے، ہوتے جب سامان بیچتے تھے اس کا جو تول الگ تھا، لینے کا تول الگ تھا۔ تو اللہ نے کوسی قوم کو کس موقع پر اللہ نے پکڑا، فرمایا اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر اللہ نے فرمایا کر اس امت کی عبرت کے لیے اللہ نے سارے واقعات اللہ نے فرمایا۔ سارے حضرت ہود علیہ السلام قوم کے اندر آ کر محنت کی، قوم بڑی ضدی قوم تھی اور بڑی طاقتور قوم تھی، کتابوں میں لکھا ہے اتنی طاقتور قوم تھی، پہاڑوں کے اندر اپنے مکانات کو بناتی تھی، اور ان کا نعرہ تھا ہم سے بڑھ کر کوئی طاقت والا ہے، ہم سے بڑھ کر کوئی طاقت والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام آ کر دعوت دیے، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی طاقت بیان کی، اللہ کیسے طاقت والے، اللہ کیسے قدرت والے، طاقت بیان کی، لیکن قوم نے نہیں مانا۔ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکت فرماتی ضدی ہمیشہ ہدایت سے محروم ہے، جو آدمی ضد کرتا ہے انہیں ہدایت سے محروم ہے۔ تو قوم بڑی ضدی قوم تھی، قوم نے نہیں مانا، سمجھاتے رہے۔ میرے دوستوں، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ پاک فوراً نہیں پکڑتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے 950 سال کا اللہ نے ڈھیل دی، ڈھیل دی، لیکن دنیا کا معاملہ ایسے نہیں ہے۔ آدمی اگر بھول سے بھی اگر کرنٹ کی وائر کو چھینچے، کرنٹ کی وائر یہ نہیں دیکھتی یہ بچہ ہے کہ سمجھ چھوڑا دے، یہ بچہ ہے کر کر نہیں چھوڑتی، یہ بوڑھا ہے کر کر نہیں چھوڑتی، یہ عورت ہے یہ سمجھ کر نہیں چھوڑتی، عورت شاک مارتی ہے۔ لیکن اللہ کا معاملہ ایسے نہیں ہے۔ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ فوراً نہیں پکڑتے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے زمین کہتی ہے یا اللہ تو اجازت دے میں ذرا ہلوں، تو اجازت دے میں ذرا ہلوں، ذرا ہلتی ہے شہروں کے شہریں، بستیوں کے بستیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ تو ذرا اجازت دے میں ان پر چڑھ جاؤں، اللہ کہتے نہیں
پہاڑ کہتا تو اجازت دے ان کے درمیان میں پڑ جاؤں. اللہ کہتے کہ نہیں. اللہ آخر میں پوچھ کے ان کی مخلوق کو کیا تم ان کے رب ہو کیا میں ان کا رب ہوں؟ تو مخلوق کہتی ہے آپ ان کے رب ہیں. تو دوستوں اللہ بندوں سے بے حد اللہ محبت کرتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے. اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ جو ہے جہنم سے بچے جنت میں چلے جائے. اللہ جو ہے پوچھ رہے ہیں میں میرے بندوں کو عذاب دوں تو مجھے کیا ملتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے تو اللہ کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو دوستوں اللہ نے ڈھیل دیا. اللہ نے اسی ڈھیل دی. پھر اللہ نے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیے. اللہ نے پہلا جھٹکا یہ دیا اللہ نے جو ہے پانی کو اللہ نے بند فرما دیا. زمین کی جتنی پیداوار ہے یہ سب کا سب پانی کے ذریعے ہے. زمین کی جو زندگی ہے ہر مخلوق کی زندگی وہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے. اللہ نے پانی کو بند فرما دیا. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے جتنی کھانے پینے کی چیزیں تھی قوم نے سارے چیزوں کو کھا لیا. کھانے کے بعد میرے دوستوں درختوں کے پتوں کو کھایا وہ بھی ختم ہو گئے. آگے فرمایا چوہوں کو کھایا, بلیوں کو کھایا, کتوں کو کھایا. آ کر حضرت ہود علیہ السلام کی خدمت میں پوچھا اس ہلاکت سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس ہلاکت سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے اے میری قوم لا الہ الا اللہ پڑھو, ایک اللہ کو اپنا رب مانو اور استغفار کرو. کلمہ پڑھو اور استغفار کرو. کتابوں میں لکھا ہے اللہ فرماتا ہے اس کا مفہوم یہ اس کا جب تک آپ امت کے درمیان میں رہیں گے ہم عذاب نہیں دیں گے. جب تک آپ کی امت کے اندر استغفار پڑھنے والے ہوں گے ہم آپ کی امت کو عذاب نہیں دیں گے. تو دوستوں فرمایا ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے. علماء فرماتی امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے رات کا وقت تھا. ایک مسجد کے اندر جو ہے مسجد کی خادم سے کہا میں مسافر ہوا رات میں مسجد میں قیام کرنا چاہتا ہوں. تو مسجد کا خادم حضرت کو جانتا نہیں تھا, پہچانتا نہیں تھا. کہنے لگا کیا اجازت ہم نہیں دیں گے. آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. خلیف کے سامنے جو بیکری والے نے ساری گفتگو سن کر کہا حضرت آپ میرے یہاں آ کر قیام فرما لیں. حضرت کو لے کر آیا, کمرہ دکھایا, حضرت آرام کرنے کے لیے لیٹے. تھوڑی ہی دیر میں ایک آواز آئی. حضرت اٹھے, اس آواز کے قریب میں گئے تو کیا دیکھا وہ جو بیکری والا آٹا گون رہا تھا. آٹا گونتے اس نے وہ گونتے زبان سے پڑھ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ پڑھتے وہ آٹا گون رہا تھا. حضرت نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے استغفار کر اب تک جتنی دعائیں مانگی تھی اللہ نے میری ساری دعائیں قبول کیے, صرف میری ایک دعا رہ گئی ہے. امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے پوچھا تمہاری کون سی دعا رہ گئی ہے؟ اس نے کہا میری دل کی تمنا یہ ہے میں امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے ملاقات کروں. حضرت نے کہا اللہ نے تیری وہ بھی دعا قبول فرمائی. کہا کہ میں ہی ہوں امام محمد بن حنبل. میرے دوستوں استغفار یہ اتنا بڑا عمل ہے. آدمی استغفار کر پھر اللہ سے مانگتا ہے. اللہ گناہوں کو بھی اللہ معاف فرماتے ہیں, اللہ اس کے دعاؤں کو بھی اللہ قبول فرماتے ہیں. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو اور استغفار کرو. اللہ پاک تمہارے حالات کو درست فرمائیں گے, تمہارے لیے بادلوں سے بارش کو اللہ برسائیں گے, پھر یہ ندیاں تمہارے لیے تابع کریں گے, زمینوں سے فصلوں کو اگائیں گے. لیکن قوم بڑی ضدی قوم تھی, قوم نے نہیں مانا. کتابوں میں لکھا ہے اس زمانے میں بھی جاہلت کا حج ہوتا تھا. زمانے جاہلت میں حج ہوا کرتا تھا.
تو ان کا یقین تھا کعبۃ اللہ میں جا کر جو دعا مانگیں گے اللہ اس دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی کو جو ہے کعبۃ اللہ بھیجا، وہ آدمی کعبے پر جیسے نظر پڑی اس نے دعا کی، اللہ نے 3 بادلوں کا اللہ نے بھیجا، 3 بادلوں کو بھیجا اور اسے اختیار دیا تینوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرو۔ تو اس نے جو دیکھا ایک سفید بادل تھا، لال تھا، ایک کالا بادل تھا۔ اس آدمی نے سوچا ایک کالے بادل کے اندر جو ہے پانی ہے، پھر اس نے جو اس بادل کو جو ہے ساتھ لے کر اپنے قبیلے کی طرف گیا، قوم کی طرف گیا۔ جب قوم کی طرف گیا میرے دوستوں، اللہ فرماتے اس کا مفہوم یہ، جس عذاب کا تم جلدی مچاتے تھے، یہ وہی عذاب ہے۔ ان بادلوں میں تمہارے لیے پانی نہیں ہے، بلکہ ان بادلوں میں تمہارے لیے اللہ کا عذاب، میرا عذاب ہے۔ تو دوستوں پھر فرمایا، علماء فرماتی وہ بادل اس بستی کی طرف آیا، آ کر جو ہے برسا نہیں، اس میں پانی نہیں تھا بلکہ جو ہوا کا عذاب تھا۔ ہوا ایسی تیزی سے چلی، ایسی تیزی سے ہوا چلی، 7 دن 8 راتیں ہوا چلتی رہی۔ آپس میں جو ہے ہوا اٹھاتی تھی، ٹکراتی، پہاڑوں پر پچڑاتی۔ فرمائے ان کی لاشیں زمینوں پر ایسے پڑے تھے، ان کی لاشوں پر کوئی نہ اٹھانے والا نہیں۔ تو دوستوں فرمایا اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ نبیوں کی واقعات اللہ نے بیان فرماتے اس امت پر فرمایا اللہ نے جو ہے احسان فرمایا ہے، تاکہ یہ امت جو ہے اللہ کو پہچانے، یقین کے اعتبار سے، بھروسے کے اعتبار سے یہ امت اللہ کو پہچان لے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کیے، صحابہ کے درمیان میں فرمایا اے میرے صحابہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح کر لو، اگر تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح ہو گیا، اللہ تمہارے اور مخلوق کے درمیان میں جو معاملہ ہے اللہ اسے صحیح اللہ فرما دے۔ تو دوستوں اس ایمان کی محنت کے ذریعے یہ بات چاہی جائے ہمارے دلوں کا رخ صحیح ہو جائے، ہمارے دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف ہمارا رخ ہو جائے، چیزوں سے اعمال کی طرف ہو جائے اور دنیا سے آخرت کی طرف ہو جائے۔ فرمایا اللہ نے جو ہے یہ موقع اللہ نے دیا۔ ایک بزرگ تھے بہلول رحمت اللہ علیہ، یہ بزرگ جو ہے مظلوم تھے، مظلوم تھے، اللہ والے تھے، لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، حقیقت میں دیوانے نہیں تھے، یہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں کھڑے ہو کر اپنی نظر کبھی آسمان کی طرف کرتے، کبھی نظر جو آسمان کی طرف کرتے باتیں کرتے، کبھی نظر کو جو زمین کی طرف کرتے باتیں کرتے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اب کیا کر رہے ہیں؟ تو بزرگ فرمانے لگے میں صلح کر رہا ہوں۔ پوچھا کس کے درمیان میں؟ کہا بندے اور اللہ کے درمیان میں، اللہ اور بندے کے درمیان میں صلح کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا اس کمپرومائز میں نتیجہ کیا نکلا؟ تو بزرگ فرمانے لگے اللہ کمپرومائز کرنے تیار ہے لیکن بندہ کمپرومائز کرنے تیار نہیں ہے۔ اللہ کمپرومائز کرنے تیار ہے لیکن بندہ کمپرومائز کرنے تیار نہیں ہے۔ پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس بزرگ کو دیکھا قبرستان میں کھڑے ہیں، کبھی نظر آسمان کی طرف کر رہے ہیں، کبھی نظر جو ہے زمین کی طرف کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ تو بزرگ فرمانے لگے میں اللہ اور بندے کے درمیان میں صلح کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا اس صلح کے درمیان میں نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ کیا نکلا؟ تو بزرگ فرمانے لگے اب بندہ کمپرومائز کرنے تیار ہے لیکن اللہ کمپرومائز کرنے تیار نہیں ہے۔ میرے دوستوں جب تک زمین کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، اللہ نے ہر ایمان والے کو موقع دیا ہے۔ جب تک زمین کے اوپر ہے اللہ نے ہر ایمان والے کو چانس دیا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جب تک سانس ہے آدمی کو فرمایا یہ چانس ہے، سانس ختم تو چانس بھی ختم ہے۔ تو میرے دوستوں
اللہ اپنے پاک کلام میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھیں کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی کے اندر ہم اپنے یقین کو درست کریں، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں، یقین کے اعتبار سے، بھروسے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہا اے اللہ کے نبی میں سب سے زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تقویٰ اختیار کرو، تم سب سے زیادہ عزت والے بن جاؤ گے۔ میرے دوستوں، آدمی میں جتنا تقویٰ ہوگا، جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، فرمایا اللہ اپنی عزت کے لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالیں گے، اللہ ڈالیں گے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے، فضائل دعا میں لکھا ہے جتنا آدمی کے اندر ایمان اترا ہوا ہوگا اتنا فرمایا اس کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کے بعد کسی کا مقام ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، دنیا میں اللہ کی بشارتیں ہوئی، دنیا میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم یہ فرمایا ہر آدمی جنت میں جانے کی تمنا کرے گا لیکن جنت اس بات کی تمنا کرے گی ابوبکر میرے دروازے سے داخل ہو جائے، جنت تمنا کرے گی۔ فرمایا اتنی بشارتیں ملنے کے باوجود بھی ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک باپ جو ہے ایک جانور پر نظر پڑی، جیسے نظر پڑی تو کہنے لگے تو کس قدر مزے میں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، کاش ابوبکر تجھ جیسا ہوتا، تجھ جیسا ہوتا۔ میرے دوستوں فرمایا اندر ایمان اترا ہوا ہے، اندر اللہ کا جو ہے ایمان اترا ہوا ہے، اوپر جو اللہ کا خوف ہے، دنیا بے حیائی ہوگی، فرمایا آنکھوں کے اندر حیا آ جائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصرانی بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کر لیا، گرفتار کرنے کے بعد ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، کھانے کے لیے فرمایا خنزیر کا گوشت تھا، پینے کے لیے فرمایا شراب تھی، اور ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کو اس کمرے کے اندر داخل کر دیا گیا۔ فرمایا 3 دن تک فرمایا کمرے کے اندر تھے، 3 دن تک کمرے کے اندر تھے۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی باہر نکل کر کہنے لگی، بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ انسان یا پتھر ہے، نظر تک اٹھا کر نہیں دیتا۔ میرے دوستوں، جب ایک ناپاک چیز شراب جب اندر اترتی ہے آدمی کی حرکتیں بدل جاتی ہیں، دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، بات کرنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، چلنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ ایک ناپاک چیز جب اندر اترتی ہے آدمی کے جسم کے حرکات بدل جاتے ہیں، یہ پاک چیز جسے شراب کہتے ہیں، جب وہ اندر اترتا ہے کیا جسم کے حرکات نہیں بدلیں گے؟ جسم کے حرکات بدل جائیں گے۔ ہمارے بزرگ فرمانے لگے ایک نوجوان مدینہ منورہ میں آ کر روزانہ جو ہے نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھ کر گھر جایا کرتا تھا۔ ایک لڑکی اس پر فدا ہو گئی اور اس نے جو ہے پلان بنا کر اسے گھر تک بھی لا لیا۔ لیکن میرے دوستوں اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا، آخرت کا فکر تھا، اللہ کے سامنے کھڑنے کا استعداد تھا۔ فرمایا اس خوف کی حالت میں وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے دونوں ڈر گئے، ڈر کر جو ہے دونوں عورتیں لڑکیوں نے اس نوجوان کو گھر تک جا کر چھوڑ دیا، لے کر جا کر چھوڑ کر رکھا۔ ان کے والد نے جیسا دروازہ کھولا، بیٹا جو ہے بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ جب ہوش میں سارا قصہ سنایا، پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ جب رات میں ہی اسے دفنا دیا گیا، صبح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی تو حضرت عمر نے کہا
رات ہی میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے کہا آپ آرام فرما رہے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے جو ہے آپ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو حضرت عمر نے کہا چلو اس کی خبر پر چلے جاؤ۔ جب اس کی خبر پر پہنچے حضرت عمر نے اس خبر کے پاس کھڑ کر اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑنے سے ڈرتا ہے، اللہ پاک اسے 2 جنت عطا فرمائے۔ اللہ اسے 2 جنت عطا فرمائے۔ خبر کے اندر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، اللہ نے مجھے 2 جنت عطا فرمائی۔ تو میرے دوستوں، جب ایمان اندر اترے گا آنکھوں کے اندر حیا آ جائے گی، آنکھوں میں حیا آ جائے گی۔ وہ صحابی 3 دن تک بند کمرے میں ہیں لیکن نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھے، قرآن پاک کی آیت پر عمل کر رہے تھے۔ اے ایمان والوں، اپنی نگاہوں کے نیچے چلو، اپنی نگاہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جب آدمی کسی ایسی چیز پر نظر پڑے، اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو نیچے کر لے، اللہ اسے عبادت کے اندر ایسی لذت عطا فرمائیں گے وہ محسوس کرے گا اور جنت کے اندر میرے دوستوں جب داخل ہوگا، اللہ حوروں کو اللہ کھڑا کریں گے اور کہیں گے دنیا میں تو نے اپنی نظر کی حفاظت کی ہے، یہاں حور کھڑے ہیں جسے چاہے تو پسند کرے۔ تو میرے دوستوں ایمان اندر اترے گا، ایمان اندر اترے گا، اللہ کی محبت دل کے اندر اترے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت بھی دل کے اندر اترے گی۔ جب اللہ کی محبت دلوں کے اندر آئے گی، اللہ کے رسول کی محبت بھی دل کے اندر آئے گی۔ دیکھو گرمی آئی ہے، جیسے گرمی آتی ہے گرمی کا سارا سامان آ جاتا ہے، سردی آتی ہے سردی کا سارا سامان آ جاتا ہے۔ جب ایمان اندر اترے گا، اللہ کی محبت دلوں کے اندر اترے گی، اللہ کے رسول کی محبت بھی دلوں کے اندر اتر جائے گی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، اللہ کی مخلوق مجھ سے محبت کرے، ایسا کوئی عمل مجھے بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور مخلوق کے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر سے نظر کو ہٹا دو، فرمایا مخلوق بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ میرے دوستوں آج تبلیغ والوں کی جو عزتیں ہیں، فرمایا بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے مالداروں کے پاس جاتے ہیں، فرمایا ان کی چیزوں پر نظر نہیں ڈالتے۔ فرمایا یہی وہ وجہ ہے اس نے فرمایا ہر آدمی سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو آدمی دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر رات ٹپکاتا ہے، اللہ فرمایا اس سے کام نہیں لیں گے۔ جو آدمی امت کی بے دینی کو دیکھ کر آنسو ٹپکائے گا، اللہ اس سے کام لے گا۔ تو دوستو فرمایا دنیا میں لگنا ہے لیکن دنیا کی محبت ہمارے اندر نہیں آنا، دنیا میں لگنا ہے لیکن اس کا یقین دل کے اندر نہیں آنا ہے۔ ہمارے بزرگ مثال دے کر کہنے لگے، کشتی جو چلتی ہے وہ فرمایا پانی کے اوپر کشتی چلتی ہے، جب تک وہ پانی کے اوپر ہے اس کی حفاظت ہے، جب وہی پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو فرمایا دنیا میں لگیں گے، کاروبار میں لگیں گے، فیکٹری میں لگیں گے، دھندوں میں لگیں گے، لیکن اس کا یقین دل کے اندر نہیں لائیں گے۔ اسی کا نام فرمایا دنیا سے بے رغبتی ہے۔ ہمارے بڑوں سے پوچھا گیا ایمان کسے کہتے ہیں، فرمایا اسباب کا اختیار کر اسباب کا انکار کر دینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہوگا پھر اللہ ہمارے اسباب میں اللہ برکت ڈالتا ہے، ہمارے کمائی میں اللہ برکت ڈالے گا، اللہ بھی ہم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے اور اللہ کی مخلوق بھی ہم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو دوستو ہماری زندگی میں نبی کا ایک ایک طریقہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کا مفہوم یہ فرمایا اللہ یہ کام ان لوگوں سے اللہ لیں گے جن کی زندگیاں اس محنت کے ذریعے بدل رہی ہیں۔
کام اللہ ان لوگوں سے لیں گے جن کی زندگیاں اس محنت کے ذریعے بدل گئی. اگر ہم بدلیں گے اللہ جو ہے دنیا کا اللہ بدلائے گا. ہم بدلیں گے اللہ دنیا کا اللہ بدلائے گا. ہم بدلیں گے اللہ ہم سے کام اللہ لینے کے اللہ فیصلے کریں گے. تو فرمایا اس محنت کے ذریعے ہماری زندگی کے اندر دن بہ دن اللہ کا یقین بڑھتے جائے. دن بہ دن نبی کا ایک ایک طریقہ ہماری زندگیوں کے اندر آتے چلے جائیں. مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نقش قدم نبی کے جنت کے راستے. نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو دوستوں اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے, وہ راستہ نبی کا راستہ ہے. نبی کا راستہ ہے. آج ہم نے جو ہے پتہ نہیں کسے ہم نے آئیڈل ہم نے بنا رکھا ہے. بزنس سٹار والوں کو ہم نے آئیڈل بنا رکھا ہے. فلم سٹار والوں کو ہم نے جو ہے آئیڈل اپنا بنا رکھا ہے. کرکٹ سٹار والوں کو ہم نے اپنا آئیڈل بنا رکھا ہے. میرے دوستوں جتنے سٹار ہیں یہ سب بے نور ہیں. یہ سب بے نور ہیں. اگر کوئی سٹار ہے تو وہ ہمارے نبی ہے. ہم اگر کسی کو آئیڈل بنانا چاہ رہے ہیں ہم اپنے نبی کو آئیڈل بنانا چاہتے ہیں. فرمایا ہم نبی کو آئیڈل بنائیں گے پھر اللہ پاک ہم سے محبت اللہ کریں گے. ہم سے محبت اللہ کریں گے. اللہ پاک کلام میں فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہی ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے نبی کی اتباع کریں. جو میرے نبی کی اتباع کریں گے ہم ان سے محبت کریں گے اور ہم ان کے گناہوں کو معاف کریں گے. ہم بڑے غفور و رحیم ہیں. تو میرے دوستوں زندگی کے اندر نبی کا ایک ایک طریقہ, کھانے میں نبی کا طریقہ, سونے میں نبی کا طریقہ, استنجا بیت الخلاء نبی کا طریقہ. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر آدمی پیشاب پیخانے کو نبی کے طریقے پر فارغ ہو کر آ جائے یہ آسمان بڑی جتنی بڑی ہے اللہ پاک اتنی بڑی جنت عطا فرمائے صرف نبی کے طریقے پر. نبی کے طریقے پر تو فرمایا ہماری زندگی میں نبی کا ایک ایک طریقہ, سونے کے وقت سونے کا طریقہ, اٹھنے کے وقت اٹھنے کا طریقہ. صحابہ ہمارے درمیان میں فرق کتنا ہے. صحابہ سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے, آج ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں. اتنا ہی فرق ہے. تو دوستوں فرمایا جس نے سنت سے محبت کی اس نے اللہ کے نبی سے محبت کی. جس نے اللہ کے نبی سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آخر سوال کیا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے پوچھا قیامت کے بارے میں سوال کر رہے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس اتنے نمازیں بھی نہیں ہیں, اتنے روزے بھی نہیں ہیں, اتنے صدقات بھی نہیں ہیں, لیکن میرے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا, جن کے نقش قدم پر چلے گا, اللہ قیامت کے دن ان کا حشر انہی کے ساتھ اللہ فرمائے گا. انہی کے ساتھ اللہ فرمائے گا. بھوپال کے اندر گیس فیکٹری لیک ہو گئی. ہمارے جو بڑے ہیں وہ جانتے ہیں کوئی پوائزنس گیس لیک ہو گیا فیکٹری کے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں جو شہید ہوئے, اس میں مسلمان بھی تھے غیر بھی تھے. اس میں تو حکومت نے کہا کہ جتنے انتقال ہو گئے ہیں ان سب کو جو ہے جلا دیا جائے. جو علماء کرام تھے وہ فکر ہوئی اس فیکٹری کے اندر جو مسلمان بھی ہیں اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے پہچانے مسلمان کون ہے غیر کون ہے, کیسے پہچانے. آپس میں ایک رائے یہ کیا آئی جن کی سنت ابراہیم ہو کر رہے, جن کی کیا بولتے ہیں ہماری زبان میں ختنہ بولتی تھی, جن کی ختنہ ہو کر رہے ان کو دفنا دیا جائے اور جن کی جو ختنہ ہو کر رہے انہیں جلا دیا جائے. جب یہ عمل ہوا بہت سارے مسلمان اس میں نکلے, بہت سارے مسلمان نکلے. ایک ایک کر کہنے لگے یہ چھپی ہوئی سنت کی برکت سے اللہ نے دنیا کی آگ سے اللہ نے بچایا,
نبی کی سنت جتنے ہیں ہماری زندگی میں آئیں گے کہ اللہ جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں گے؟ تو اللہ ضرور بچائے گا۔ تو دوستوں ہماری زندگیاں سنت کے ساتھ زندگیاں ہماری زندگیاں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتی ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جس طرح انسان کے جسم میں سر کا درجہ ہے اس طرح دین کے اندر فرمایا نماز کا درجہ ہے۔ نماز کا درجہ ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج میں ایک تو جو ہے نماز کا تحفہ ملا، اس کے ساتھ اور 3 چیزیں ملی۔ فرمایا پہلی چیز جو ملی وہ فرمایا قرب الہی حاصل ہوئی، اللہ کے نبی اللہ کے قریب ہو گئے۔ دوسرا فرمایا دیدار الہی حاصل ہوئی، اللہ کا دیدار ہوا۔ تیسرا فرمایا کلام الہی حاصل ہوئی، اللہ سے کلام کیا۔ تو فرمایا ایک تو اللہ کے نبی کو نماز میں معراج میں نماز بھی ملی اور اس کے ساتھ میرے دوستوں یہ 3 چیزیں بھی ملی۔ تینوں چیزیں ملی۔ تو فرمایا نماز ایک بڑی عبادت ہے، نماز ایک بڑی عبادت ہے، نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں کہنے لگے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ تابعین تھے، حضرت حج کا ارادہ کیے۔ جیسے لوگوں کو معلوم ہوا حج پر جا رہے ایک بڑا مجمع ان کے ساتھ ہو گیا، ایک بڑا مجمع ساتھ ہو گیا۔ حضرت نے کہا میرے ساتھ وہ چل سکتا ہے جو بغیر توشے کے آئے، میرے ساتھ وہ چل سکتا ہے جو بغیر توشے کے آئے، جو کچے تھے چھٹ گئے، جو پکے تھے وہ ساتھ ہو گئے۔ میرے دوستوں سفر شروع ہوا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے۔ 3 دن کے بعد ایک شخص آ کر کہنے لگا حضرت 3 دن ہو گئے کیا بھی کھانے کے واسطے؟ حضرت بولے جس کے بھروسے کو نکلے اس سے مانگو، میرے سے کیا مانگتے ہو؟ جس کے بھروسے کو نکلے اس سے مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ فرمایا پورا مجمع 600 آدمیوں کا مجمع یا 300 آدمیوں کا مجمع پورا نماز پڑھا، اللہ سے دعائیں کی، حضرت بھی نماز پڑھے، دعائیں کیے۔ جب پورا مجمع جب دعائیں کیے اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، نماز سے لینے کا راستہ اللہ نے دکھایا، نماز سے لینے کی برکتیں دکھائی۔ آسمان سے دسترخوان اترا، ان کے گھوڑے تھے، ان کے گھوڑوں کو بھی اللہ نے جنت سے اللہ نے گھاسوں کو اتارا۔ ایک شاگرد کھاتا کہنے لگا حضرت ذرا سامان میں سے رکھ لیجیے کیا؟ حضرت فرمانے لگے اللہ سے بدگو نہ لے، جو ذات آج کھلائی ہے کیا وہ ذات کل نہیں کھلائے گی؟ جو ذات آج کھلائی ہے کیا وہ اللہ بھی کل نہیں کھلائیں گے؟ اللہ ضرور کل بھی اللہ کھلائے گا۔ 6 مہینے کا سفر تھا، 6 مہینے آسمان سے دسترخوان اترتا تھا، کھاتے تھے۔ تو دوستوں اللہ اپنے پاک کلام میں کہتے ہیں نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ اللہ نے یوں نہیں کہا اے مالدار لوگوں نماز پڑھو زکات ادا کرو، یوں نہیں کہا۔ نماز کے راستے سے لینا سیکھو اور اس کی مخلوق کو دینا سیکھو۔ نماز کے ذریعے کیا کریں گے؟ اتنی محنت نمازوں پر ہم کریں، اتنی محنت نمازوں پر کریں، ہمارا ہر مسئلہ نماز کے ذریعے حل ہو جائے۔ ہماری نماز میں دوستوں اللہ قیامت کے دن اللہ کا سوال کر دے اے میرے بندے 2 رکعت نماز ایسی دکھا جو میرے علاوہ میرے غیر کا خیال نہیں آیا، ایسی نماز دکھا۔ تو ایسی نماز ہمارے پاس ہے؟ ایسی نمازیں نہیں ہے، ایسی نمازیں صحابہ کے پاس تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے نماز سیکھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ جیسے نماز پڑھتے تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نماز پڑھتے تھے۔ ایسی نمازوں پر میرے دوستوں فرمایا عرش اللہ کے خزانوں سے لینے والے بنتے تھے۔ تو ہم بھی اپنی نمازوں پر محنتیں کریں۔ ہمارے بڑے مولانا کہتے تھے جس نماز میں 5 باتیں ہوں گی وہ نماز آسمانوں پر اٹھا لی جائے گی۔ کلمے والے یقین کے ساتھ ہم پر نماز پڑھے، یہ یقین ہو
एक दुनिया और आखिरत की कामयाबी नमाज में है। इस यकीन के साथ हमारी नमाजें हो, फजाइल के शौक के साथ हमारी नमाजें हो। मेरे दोस्तों, फरमाया ये अमल पूरा होगा, यह अल्लाह का वादा पूरा होगा। तो फजाइल पर अल्लाह क्या देंगे, इसे हम खूब सुने। इसलिए कहते हैं घरों में तालीम हो, फजाइल अमल की किताब घरों में हम पढ़े। इसके जरिए मेरे दोस्तों घर का माहौल बदलेगा, मर्दों का माहौल बदलेगा, औरतों का माहौल बदलेगा। हमारे बुजुर्गों में कर्नल अमीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे, मिलिट्री के कर्नल थे। अक्सर हमारे हाजी साहब जो है उनका किस्सा सुनाते रहते हैं। जब वो काम में लगे, सफर में गए, जमात से जब वापस आए, आने के बाद में जो है उनका पूरा जाहिर बदल गया, चेहरे पर सुंदरता आ गई, लिबास बदल गए, सर पर टोपी आ गई। बर्मा जैसे घर में दाखिल होने के बाद दस्तक दिए, घर वालों ने जो है जैसे घर खोला तो बीवी ने देखकर कहा ये क्या है, ये आपने क्या बना रखा है, ये आपने क्या बना रखा है। तो बुजुर्ग फरमाने लगे इस लिबास से अल्लाह उसका रसूल राजी है, इस लिबास से अल्लाह उसका रसूल राजी है। फिर मेरे दोस्तों फरमाए घरों में तालीम हो रही थी, एक वक्त के बाद कर्नल साहब घर में दाखिल हुए, जैसा घर को दस्तक दिए, घर वालों ने दरवाजा खोला तो क्या देखा, घर वालों के चेहरे पर सर पर दुपट्टा है, शरीफ लिबास है। तो हजरत ने कहा ये क्या है ये, तो बीवी ने कहा इस लिबास से अल्लाह उसका रसूल है। मेरे दोस्तों घरों की तालीम के जरिए घर का माहौल बदलेगा, घरों की तालीम के जरिए घर का माहौल बदलेगा। जो बातिल हमारे घरों में दाखिल हो गया है, इन तालीम के जरिए हमारे घर के अंदर सारे सुराख अल्लाह बदला दिए, सारे सुराख अल्लाह बदला दिए। एक छोटा सा बच्चा रोजाना मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता था, मस्जिद के जो मौलवी साहब देख कर बोले बेटे नमाज तो आज जरा वजू बनाकर नमाज पढ़ लो। तो बच्चे ने कहा हमारे घर में तालीम होती है, उसमें ये पढ़ाया गया है जो घर से वजू कर कर मस्जिद को जाएंगे वो ऐसे हैं जैसे एहराम बांधकर हज को जा रहे हैं। इस सवाल के लिए एक सहाबी है आकर सवाल किए, ऐ अल्लाह के नबी मेरी रोजी बढ़ जाए क्या करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया बावजू रहो, अल्लाह तुम्हारा रोजी को अल्लाह बढ़ा देगा। तो दोस्तों फजाइल के शौक के साथ हमारा अमल हो, इसके लिए कहते हैं घरों में तालीम पाबंदी के साथ हो, उस तालीम में मर्दों और मर्द हजरत शरीक हो, कभी खुद तालीम करे, फरमाया कभी घर वालों से कराए, कभी बच्चों से कराए, बच्चों से कराए। इसलिए कहते हैं मर्द का जो दीन है मेरे दोस्तों उनकी दिल तक है, औरत का दीन खानदान तक है और बच्चों का दीन नस्लों तक है। घरों के अंदर तालीम होगी माहौल बदलेगा। इसलिए कहते हैं इस किताब को इतना सुने हमारी जिंदगी के अंदर बातें आ गई। किसी ने पूछा हजरत तालीम का मकसद क्या है, तो बुजुर्ग फरमाने लगे जो कुछ किताब में है वो हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाए। तो फजाइल के शौक के साथ फरमाया हम जो है अमल करने वाले मसाइल के इल्म के साथ अल्लाह के ध्यान के साथ हमारी नमाजें कैसी नमाजें होगी अल्लाह के ध्यान के साथ। एक मतलब अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से मफ़हूम है, हजरत अली से फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐ अली 2 रकात नमाज ऐसी पढ़ो इसमें अल्लाह के अलावा किसी और का ख्याल ना है। तो अल्लाह अगर ऐसी नमाज पढ़ोगे, मेरे पास 2 चादर है, मैं तुम्हें एक छोटी एक बड़ी है, मैं तुम्हें चादर दूंगा। तो हजरत अली नमाज पूरी अदा की। नमाज के बाद में अल्लाह के नबी ने पूछा कि नमाज कैसे पढ़े, तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी पहली रकात तो पूरी ध्यान वाली थी, पहली रकात, दूसरी रकात में ख्याल आया अल्लाह के नबी के पास 2 चादर आ गई, एक छोटी एक बड़ी है, कोसी देती कि नहीं हो, कोसी देती छोटी देती की,
ایک نماز یاد کیجیے، فضائل کی کتابوں میں لکھا ہے جب رات میں تیر چبھی نماز کی حالت میں تیر نکال لیے، سلام پھیرنے کے بعد مجمع کو دیکھ کر پوچھا کیا تمہیں میرے تیر نکلنے آتا ہے کیا؟ میرے دوستوں کیسی دھیان والی نمازیں، کیسی دھیان والی نمازیں، کیسی دھیان والی نمازیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی، چھت سے سام کی ہے، بچے کو لپٹ لیا ہے، سلام پھیرنے کے بعد پوچھے ذرا آواز ہے میں کیا ہوا؟ تو بیوی بولے اللہ رحم کرنا تمہارے پر، بچے کو سانپ لپٹ لیا تھا، سانپ لپٹ لیا تو بولے مجھے معلوم ہی نہیں ہوا۔ وہ کیسی نمازیں تھی۔ آج ہماری نمازیں سامنے سے مقصد گزر گیا تو دوستوں محنت کرے نمازوں پر، محنت کر نمازوں کو جاندار بنائے، دھیان والی نمازیں بنائے اور اخلاص والی نمازیں ہمارے ہوں۔ کیسے ہوگی؟ شیخ لکھ کر کتابوں میں اخلاص کے ساتھ اگر عمل ہوگا دنیا میں اس کا جو ہے اثر ہے اور آخرت میں اس کا اجر ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ اثر ہے، آخرت میں اجر ہے۔ تو میرے دوستوں محنت کرے اپنے ایمان پر، نماز پر محنت کر ایمان اپنے نماز پر محنت کرے۔ صحابہ اپنے ایمان پر محنت کیے، نمازوں پر محنت کیے اور دنیا میں آنے کی ذمہ داریوں کو پہچانے لگے۔ ذمہ داریوں کو پہچانے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب محنت شروع کیے پہلے ہی دن سے فرمایا، پہلے ہی دن سے اپنی امت کی اس محنت کے اندر شریک کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد چل پھر کر محنت کیے، ایک دن میں 6 لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے۔ کتنے لوگ ایمان قبول کیے؟ 6 لوگ۔ نبی اپنی حیات میں اپنی امت کی اس محنت کے لیے کھڑا کیے، اپنی حیات میں اس امت کو جو ہے تیار کیا۔ تو میرے دوستوں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر ہم اس محنت کو حقیقت کے ساتھ کریں گے برسوں میں آنے والا خیر مہینوں اور ہفتوں کے اندر آ جائے گا۔ اگر اس محنت کو حقیقت کے ساتھ نہیں کریں گے برسوں میں آنے والا شر ہفتوں اور مہینوں کے اندر آ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا مکے کے اندر گشت کرتے تھے، گشت کرتے کرتے جو ہے فرمایا مینا کے اندر جو دیکھا کہ 6 آدمی جو ہے آگ سیک رہے تھے۔ ان کے پاس گئے، جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت دی۔ نبی کے سینے میں ایک درد تھا، نبی کے سینے میں ایک فکر تھا، ایک کڑن تھی کیسے میری امت جہنم سے بچے، جنت میں جانے لگے۔ یہ فکر تھا ہمارے نبی کا۔ اس لیے کہتے ہیں یہ کام میرے دوستوں اور فکروں کا کام ہے، فکروں کا کام ہے۔ یہ فکریں ہماری کام کی زندگیاں ہیں اور بے فکری کام کی موت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کر دعوت دی، جب دعوت دی تو 6 آدمی آنکھوں میں جو ہے باتیں کرنے لگے۔ یثرب کے اندر مدینہ بعد میں نام لگا، نام جو آیا مدینہ بعد میں، اس سے پہلے یثرب تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت دی 6 لوگوں کو، وہ 6 آدمی آپس میں آنکھوں میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے یثرب کے اندر جو یہود کہتے تھے آخری نبی آنے والے، کیا وہ یہی نبی تو نہیں ہے؟ فرمایا 6 آدمی نبی کے ہاتھوں پر ایمان لائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اپنے ایمان کو چھپا رکھنا، لیکن نبی کی ذمہ داری کا اس امت میں پیدا ہوئی ذمہ داری کو پہچانتے تھے، امت کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ 6 گئے، جا کر محنت کیے، 12 آدمی اگلے سال، پھر 12 آدمی نبی کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیے۔ پھر تیسرے سال میرے دوستوں 70 پر 2 آدمی نبی کے ہاتھوں پر اسلام تھا، نبی کے ہاتھ اسلام تھا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے اس امت کے جان اور مال کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کی ہدایت چھپا رکھی ہے۔ اس امت کے جان اور مال کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کی اللہ نے ہدایت چھپا رکھی ہے۔ تو
تو پھر دوستوں 70 پر 2 آدمی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں ایک وارننگ دے، دین سکھانے والا دے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بھیجا گیا. میرے دوستوں جب آدمی قربانی دیتا ہے، جب قربانیوں کا پانی دلوں کی زمین پر پڑتا ہے، اللہ ہدایت کے باغوں کا اللہ تیار کرتے ہیں، ہدایت کا باغ تیار ہوتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ گئے، جا کر محنت کی. 1 سال کی محنت میں ہر گھر کے اندر اسلام پہنچ گیا. ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی اسلام کے اندر داخل ہو کر داخل ہو کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایمان قبول کیے. جا کر اپنے قبیلے میں کہا تم مردوں اور عورتوں پر جو ہے میرا کلام کرنا حرام ہے اس وقت تک جب تک تم جو ہے اسلام قبول نہ کرو. قبیلے کے سے معزز آدمی تھے، شریف آدمی تھے، عزت والے تھے. شام ہونے سے پہلے پورا قبیلہ اسلام میں آیا. تو 1 سال کی محنت جب حقیقت کے ساتھ کرے، حقیقت کے ساتھ کرے میرے دوستوں، فرمایا مدینے کے ہر گھر کے اندر اسلام پہنچ گیا. ہمارے بزرگ فرمانے لگے یہ محنت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، وہاں تک تم نہیں پہنچو گے اللہ تمہاری دعوت وہاں تک اللہ پہنچا دے. وہاں تک تم نہیں پہنچو گے وہاں تک تمہاری دعوت پہنچ جائے گی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، دمشق میں تھے، تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، سو رہے تھے. رات کا وقت تھا، جناتوں نے آ کر جو ہے ان کے پیر انگوٹھے ہوا میں دی. میرے دوستوں اس محنت کو مقصد بنائیں گے، اللہ ہدایت کے اسباب اللہ پیدا فرمائیں گے. سو رہے تھے، انگوٹھا پکڑ کر ہلانے لگے. جیسے اٹھے تو کیا دیکھا؟ جنات نے کہا مدینہ منورہ دو، آخری نبی آ گئے، جا کر کلمہ پڑھ لو. صبح ہی ایک راہب کے پاس گئے، جا کر سارا قصہ سنایا، سارا قصہ سنایا. تو راہب نے کہا تمہاری بھلائی جنات کی بات ماننے میں تمہاری بھلائی ہے. پھر مدینہ منورہ کا سفر کیا. دل کے اندر بات پیدا ہوئی نبی کے پاس جا رہا ہوں، کچھ ہدیہ لے کر جاؤں. تو بازار گئے تو چراغ نظر آئے، چراغ لے لیے، رکھ کر جو ہے مدینہ منورہ کا سفر کیا. راستے میں بھوک لگتی، جنات جو ہے کھانے کا بندوبست کرتے، پیاس لگتی تو پانی کا بندوبست کرتے. مدینہ منورہ پہنچے، پہنچ کر لوگوں سے پوچھا، نبی کے بارے میں پوچھا. لوگوں نے کہا خاموش بڑے حسن نبی آنے والے، دیکھو حسن نبی آنے والے. جیسے نبی پر نظر پڑی ایمان اتر گیا. سارا جنات کا قصہ سنے، پورے مدینہ منورہ کے اندر مشہور ہو گئے. جنات والوں نے جنات کی دعوت دیے، مشہور ہو گئے اس وجہ سے. پھر ظہر کا وقت ہوا، نماز پڑھی. عصر کا وقت ہوا، نماز پڑھی. بازار گئے، تیل لے کر آئے. لانے کے بعد میں جو چراغ میں ڈالا. مدینہ منورہ میں اس وقت چراغ نہیں تھا، روشنی نہیں تھی. علماء فرماتی پورے مدینہ کے اندر مسجد کے اندر جو ہے چراغ جو ہے لگے، روشنی ہو گئی، روشنی ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے نظر پڑی، پوچھا کہ یہ کس نے کیا، یہ چراغ کس نے سلگایا؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اگر اس میں خیر ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ شر ہے یہ میری طرف سے ہے. اللہ کے نبی اتنا خوش ہو گئے، خوش ہو کر کہنے لگے اگر میری ایک بیٹی ہوتی میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرا دیتا. پاس میں ایک صحابی کھڑے تھے، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، میری بیٹی تو آپ کی بیٹی ہی تو ہے، میری بیٹی آپ کی بیٹی ہے، پھر کی بیٹی سے کیا نکاح کرنا؟ حضرت عمر کا زمانہ تھا، جب رمضان کا مہینہ آتا حضرت عمر کیا کرتے، ایک آدمی کو جو ان کے پیچھے لگا دیتے اور کہتے دیکھو ان کے پاس ایک لباس ہے، ڈریس ہے، وہ ڈریس وہ صرف جو ہے راتوں میں پہنتے ہیں. اچھا وہ لیلۃ القدر کی رات میں پہنتے ہیں. وہ کب پہنتی جاتے ہیں تو مجھے بولو، دیکھ کر بولو. تو نوجوان نے حضرت عمر سے کہا اور وہ نے
لباس آج پیش کریں. تو حضرت عمر کو بلا کر پوچھتے تمہیں کیسے پتا چل جاتا ہے کہ آج شب قدر ہے؟ تو وہ کہنے لگے اور فرشتوں کی خوشبو الگ ہوتی ہے، جب جبرائیل اترتے ہیں ان کی خوشبو الگ ہوتی ہے. مجھے یقین ہو جاتا ہے، سن کر میں کہتا ہوں کہ آج شب قدر. میرے دوستوں فرمایا امت میں صلاحیت والے بہت ہیں. اس امت میں فرمایا امت خان کی طرح ہے، سونے کی خان کی طرح ہے، خان کی طرح ہے. امت میں صلاحیت والے بہت ہیں. بعض لوگ بولنے والے میں خوبیاں تھوڑی ہوتی ہیں، سننے والوں میں خوبیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہمارے حاجی فاروق صاحب دعوت برکت ہو، اللہ کی ہمارے برکت عطا فرمائے، اللہ صحیح سلامتی کے ساتھ تعلیم قائم رکھے. انہوں نے کہا ایک مسجد اور جماعت ملاقاتیں کرتی کرتی جو ہے کرنل صاحب کے گھر پہنچے. کرنل صاحب کے گھر پہنچے، جیسے گیٹ پر پہنچے سیکیورٹی کھڑا ہوا تھا. کہا ان سے ہمیں کرنل صاحب سے ملنا ہے. وہ سیکیورٹی جا کر کرنل صاحب سے کہا، وہ حیدرآباد کی زبان میں بہت سارے فون میں آپ کو بھی تم نہ ملنے کے واسطے. حضرت کیا سمجھ گیا کرتا ہو، وہ چندے والے آتی ان کو سمجھ گئے. تو حضرت بولے سیکیورٹی والے جا کو بلا دو کرنل صاحب گھر میں نہیں. انہیں بھی تو سیدھا سادہ تھا. جا کر بولا انہیں حضرت بولے سو حضرت گھر میں نہیں ہے. حضرت بولے سو حضرت شریف تھے. سن کر فوراً باہر آ گئے. کیا بول رہا اس ایسا بولے کیا نہیں. پھر جو ہے جماعت سے ملاقات ہوئی، بات کے بعد میرے دوستوں پھر ان کے بات میں 3 دن لگے، 6 مہینے لگے، 4 مہینے لگے. پھر فرمایا اللہ نے اسے ملکوں میں اللہ نے کام کیے. ملکوں میں اللہ نے کام کیا. انگلینڈ ان کی جماعت میں حافظ پٹیل صاحب کو لے کر وہاں محنت کے فرمایا اللہ نے وہاں کام کرا کیا. ہمارا حاجی فاروق صاحب دعوت برکات مرتبہ سے پوچھنے لگے کرنل صاحب اسکور کیا ہوا؟ اسکور تو کرکٹ کا فٹ بال میں. تو پوچھے اب تک تمہارے ہاتھ میں کتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے؟ تو بولے 10,000 تک میں گنتی گنیا، اس کے بعد میں گننا چھوڑ دیا. فرمایا میرے دوستوں بولنے والے میں خوبیاں تھوڑے ہوتے ہیں، سننے والوں میں خوبیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو فرمایا یہ ہماری جو محنت ہے گھر گھر کی محنت، اسے معمولی محنت نہ سمجھو. یہ کوئی معمولی محنت نہیں ہے. ہمارے بڑے مولانا بولتے تھے ہماری جو محنت ہے گھر گھر کی محنت، قرآن کی ترتیب پر ہماری محنت ہو. کون سی ترتیب پر؟ قرآن پاک جو پڑھتی ہے ہمیں ترتیب کے ساتھ پڑھتی ہے. جنت کی آیت آگے وہ بھی ہمیں پڑھتی ہے. دوزخ کی آیت آئے تو دوزخ کی آیت یہ پڑھنے کا چھوڑا دی. اگر کوئی چھوڑے پڑھ کر ہم کو نگاہ ہو گیا تھا، چھوڑ تو بولے گا. تو بولے قرآن پاک کی ترتیب پر ہماری جو محنتیں ہوں، جو ہماری سنتی ہمیں ان کے پاس بھی جائیں گے. جو نام ہمارے ذہنوں میں ان کے پاس بھی جائیں گے. جو نام ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے ان کے پاس بھی جائیں گے. تو ہماری محنتیں ہر گھر ہماری محنتیں ہو، ہر گھر ہمارا جاننا ہو، ہر فرد سے ہمارا ملاقات ہو. ہمارے میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسئلہ جو 2 روٹی اور 2 بوٹی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ 2 روٹی اور 2 چچڑے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو جنت و جہنم کا مسئلہ ہے. محنت کو مقصد بنائیں گے، ہزاروں لاکھوں کی جو آخرت بننے کا ذریعہ بن جائے. کہتے ہیں 15 دن میں 1 مرتبہ جو ہے ہماری ملاقات ہو گھروں پر، مہینے میں 2 مرتبہ ملاقات. تو میرا دوستوں فرمایا ہمیں اس محنت کو زندگی کا مقصد ہے. جیسے جو ہے فرمایا ملک والوں نے جیسے ہمارے بڑے بتا کر ہی اس طرز پر محنت کیے، تھوڑی محنت پر اللہ نے اچھے نتائج اللہ دکھا. ہماری جماعت سنگاپور میں تھی، کووڈ کے بعد مسجدوں میں جو ہے شبگزاری نہیں تھی. صبح سے لے کر شام تک ہماری جماعت مسجد میں رہ کر کام کرتی، اختلاط کرتی، ایک کا ذہن بناتے، ان کو رہبر بناتے، پھر مسجد جماعتوں کو مضبوط کرنے کی محنت کرتے. یہ ان کی محنت کرتے. وہاں پر ہم نے دیکھا تہجد کی نماز میں
تہجد کی نماز میں بڑا مجمع نماز کو پڑھا جاتا ہے. تہجد کی نماز میں فجر کی نماز سلام پھیر کر پیچھے تمہیں پلٹ کو دیکھا تو ایک آدمی کو کھڑ کو نماز پڑھانا نہیں ہوتا. کہاں بھائی کام کہاں سے شروع ہوا؟ کام میرے دوستوں ہندوستان سے شروع ہوا. جیسے ہمارے بڑے بتا کر نہیں فرمایا اس درس پر محنت ہوئی. فرمایا وہاں کا ماحول ایسے وہاں کا ماحول ایسے تو فرمایا ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہر گھر سے ہماری ملاقاتیں ہوں، ہر فرد سے ملاقاتیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ بات چیت کو دین سمجھ بیٹھیں گے. لوگ بات چیت کو کیا کریں گے؟ دین سمجھ بیٹھیں گے. دین سمجھ بیٹھیں گے. آج میرے دوستوں ترتیب اور ترغیب کو فرمایا. آج ہم نے جو کام سمجھ بیٹھا ہے ترتیب اور ترغیب کو ہم نے جو کام سمجھا ہے. ترتیب میرے دوستوں مشورہ ہے، ترغیب بیان ہے، اصل کام تو ہر گھر جانا ہے، ہر فرد سے ملاقات کرنا ہے. فرمایا اس کے ذریعے اگر ہمارے گھر گھر کی محنت اگر قابو میں آ گئی. ہماری جماعت آسٹریلیا میں تھی، ہمارے کیرلا کے ایک حافظ یحییٰ صاحب ہمارے ذمہ دار ہو گئے. بات کرتے کرتے انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. مثال یہ تھی ایک فیکٹری ہے، بڑی فیکٹری، امپورٹ ایکسپورٹ کی فیکٹری ہے. وہ فیکٹری میں مینٹین کرنے والے مینیجر بھی ہے، کام کرنے والے لیبر بھی ہے، پروڈکٹ بننے کے واسطے را مٹیریل بھی ہے، سب کچھ ہے لیکن فیکٹری نہیں چلتی. تو مجمع پوچھے کیا وجہ بولو تو مجمع خاموش پڑے گا. تو حضرت کہنے لگے پاور کے نہ ہونے کی وجہ سے فیکٹری نہیں چلتی. اگر سب کچھ ہے پاور نہیں رہا تو فیکٹری چلتی ہے. تو بولے پاور ہمارے اس کام کا پاور وہ فرمایا روزانہ کی محنتیں، گھر گھر کی محنتیں، فرد فرد کی محنتیں. میرے دوستوں جتنا مجمع ہم بیٹھ کو ہے ہمیں سب دوسرے کی کمایا دیکھا بھی، ہمیں سب دوسرے کی کمایا. ذرا ہمارا تمہیں پاس بک کھول کو دیکھو میری کمائی اب کیا ہے. کہتا بھائی ہماری کمائی فرمایا ہماری کمائی ہے. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں اس کام کا بانجھ وہ ہے جس کے ہاتھوں کوئی تیار نہ ہوگا. ہمیں بانجھ نہیں بننا، ہمیں محنت کر کر فرمایا مجموع کو بڑا کرنا، محنت کر کر عملے کو تیار کرنا ہے. وہ عملہ کیسا تیار ہوتا ہے؟ وہ گھر گھر کی محنت. اگر گھر گھر کی محنت قابو میں آ گئی اس کے ذریعے 3 دن کی جماعتیں مسلوط نہیں کرتی. گھر گھر کی محنت قابو میں آ گئی مسجد و جماعت میں امپرومنٹ آ جاتا ہے. گھر گھر کی محنت قابو میں آ گئی کشتوں کے اندر فرمایا اضافہ ہو جاتا ہے. کشتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں ہمارا روزانہ کچھ نہ کچھ وہ اللہ کی دین کی محنت میں. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب داماد لوگ تو کہتے ہیں کبھی کیا کبھی چھوڑا اسے کھیل کہتے ہیں. کبھی کیا کبھی چھوڑا اسے کھیل کہتے ہیں، روزانہ کرنے کو عمل کہتے ہیں. پھر حضرت کہنے لگے آدمی روزانہ کرکٹ کھیلتا ہے کیا؟ کبھی کھیلتی کبھی بولو بھائی چھوڑ دی، اس کے نام کھیل. روزانہ کرنے کو عمل کہتے ہیں. روزانہ کرنے کو عمل کہتے ہیں. جب میرے دوستوں پابندی کے ساتھ پانی کا خطرہ کسی پتھر پر پڑتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے پتھر میں کیا پڑ جاتا ہے؟ ایک سوراخ پڑ جاتا ہے، گڑھا پڑ جاتا ہے. فرمایا روزانہ محنت کریں گے، مہینے میں محنت کریں گے. آج ہماری زندگیاں بے ترتیبی سے گزر رہی. سو ہماری زندگیوں کو ترتیب پر لانا ہمیں. یہ میرا وقت کاروبار کا، یہ وقت میرا گھر والوں کا. ہمارا ڈاکٹر شکیل صاحب بڑے اچھی مثال دیے. ایک آدمی پرانے گھر سے نئے گھر کو گئے، جانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے ذہن کام نہیں کرتا. اتنا سارا سامان کانچی رکھنا، کانچی بیٹھنا، کانچی سونا، آنے والے کانچی بٹھانا. تھوڑی دیر کے لیے ذہن کام نہیں کرتا، ذرا ترتیب دیتا لے. فرمایا وہاں بیٹھ بھی سکتی، کھا بھی سکتی، سو بھی سکتی، آنے والے کو ان کو بٹھا سکتی. تو بولے ہماری زندگی میں ترتیب کے ساتھ اگر آگے
دین پر آ گئی، پھر فرمایا اس کے ذریعے میرے دوستوں فرمایا روزانہ ہونا۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہتے ہیں دین کے اپنے کاروبار کے ساتھ جو ہے دین کو مقصد بناؤ، دین کے ساتھ دنیا میں لگو، دین کے ساتھ کیا کرو دنیا میں لگو، دین کے ساتھ دنیا میں لگیں گے اللہ دین کے خیر و برکتیں اللہ تمہیں دنیا میں ڈالے گا۔ ہمارے ڈاکٹر شکیل صاحب جوڑ میں ایک عجیب بات بیان کی، اس کا مفہوم یہ ہے جب آدمی جو ہے اس کی زندگی دین پر آ کے اطاعت اور فرما برداری پا کے اللہ پاک جب خوش ہوتی اس کی زندگی کو دیکھ کر اللہ اس کے 7 نسلوں کے اللہ جو ہدایت اللہ فیصلہ فرماتا ہے، 7 نسلوں کی ہدایت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ جب اس کی زندگی دین پر نہیں آتی اللہ ناراض ہوتی، اور ناراض جب ہوتی اس کی نسلوں پر فرمایا اللہ کی لعنت ہے۔ تو دوستوں ترتیب ہمارے ایسے بنانا روزانہ کچھ نہ کچھ ہو اللہ کی دین کی محنت۔ ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے سونے کے ٹائم پہ یاد آیا آج میرا وقت ہی لگے نا ملامت ہو گئی، کیا کرنا جمعہ بھی کاٹتا رہتا بستر سے لیٹ بھی رہتا ہے، وہ ٹائم پہ یاد آیا تو کیا کرنا ہے 3 مرتبہ استغفار بولو بھائی کیا کرنا سب 3 مرتبہ استغفار پڑھنا۔ حضرت بولے استغفار ہی پڑھنا، اٹھو کرتا پہنو پھر کیا کرو جا کر 1-2 مسلمانوں کو دعوت دیو پھر استغفار پڑھنا۔ تو مقصد بنانا ہمیں اس کام کو مقصد بنانا، جیسے صحابہ مقصد بنائے ہم بھی اگر مقصد بنائیں گے اللہ کام اللہ اس سے دینے کا اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ میرے دوستوں کٹی ہوئی گئی کو ہر آدمی پسند کرتا ہے، نہیں کیا بھائی گئی جب کٹ جاتی ہے اسے ہر آدمی پسند کرتا ہے، جے مجھے گئی کا ہوئی جو جی رہنی کو جے مجھے وہ شولڈر دے ڈالو جی جے خیمے کے دے ڈالو جی، کٹی ہوئی ہر آدمی پسند کرتا ہے، زندگی پسند کرتی، زندگی کے سامنے کے تو سیدھا سے ماراتی ہوتی، پیچھے کے تو لاتا تم سے ماراتی ہوتی، ٹھیک ہے بھیا۔ اس طرح میرے دوستوں اللہ کے دین کے نام پر کٹیں گے، اللہ کے دین کو جو مقصد بنائیں گے اللہ کیا کریں گے لوگوں کو لوگ محبت عطا فرمائیں گے، اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ ہمارے بڑے مولانا ایک مرتبہ بات کرتے کرتے کہنے لگے جیسے جو برکتیں صحابہ کے ساتھ تھے اور وہی برکتیں آج بھی یہ محنت کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر کہنے لگے خندق کے موقع پر 1,500 صحابہ تھے، خندق کھودنے کے وقت پر کھودتے ایک صحابی آ کر کہا ہے اللہ نبی بھوک کی وجہ سے میں پیٹ پر پتھر مارتا ہوں، اللہ کے نبی جب اٹھا کر دیکھا پیٹ پر 2 پتھر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے منظر دیکھ کر اللہ کے نبی کو آ کر کہا ہے اللہ کے نبی میرے گھر میں 5-6 اشیاء کو کھانے کا انتظام ہے، 5-6 اشیاء کو کھانے کا انتظام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرے اعلان کرے اے خندق والوں آج جابر کے گھر میں تمہیں سب کو دعوت۔ یہ پریشان ہو گئے، جا کر بیوی سے کہا، بیوی نے کہا تمہیں دعوت دے دیں 5-6 کی چھوڑو اللہ اس کا رسول جانے۔ عورت اگر دیندار بنتی ہے، عورت دیندار بنتے مرد سے آگے ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے شریک حیات کو شریک کار بناؤ، اس کام میں لگاؤ۔ اور بیوی سے اور اللہ کے نبی نے کہا جب تک میں نہیں آتا اس وقت برتن دھونا، پھر روٹیاں تیار کرے، بکری بچی ذبح کرے، سالن ریڈی ہوا، گھر چھوٹا تھا 10-10 آدمیوں کو بلائے کھلانا شروع کرے، تبے مبارک اس میں ڈالے کھلانا شروع کرے، 1,500 کا مجمع کھا کر فارغ ہو گیا۔ اتنا مجمع فارغ ہو گیا تو بولے دین کو مقصد بناؤ، جیسا اللہ نے ان کی زندگیوں میں برکت دی ہے یہ محنت کرنے والوں کی زندگیوں میں اللہ ایسے ہی برکت دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں نیت کرو، ارادے کرو، یہ دین سیکھنے کے لیے، ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں جب تک نکلتے نہیں اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی، نکلیں گے تو انشاءاللہ اللہ بات اللہ سمجھ جائے گا۔ اس کے لیے اس پر نیت کرو، ارادے کرو، اللہ کے راستے میں بیرون کے لیے بولو بھی 4-4 دن کے لیے بولو کر تیار ہے۔